کی قدرت ہے کہ اللہ جس سے چاہے بچوں کو پیدا کرواتا ہے، اللہ جس کے ذریعے چاہے انسان کی تخلیق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ جس سے چاہے سماج میں ترقی پیدا کرتا ہے، لیکن اس پر غرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمال اللہ کا ہے۔ لیکن کوئی اللہ کی نعمت کو اگر بھلا دیتا ہے تو اللہ اسے مایوس کر دیتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں رہنا ہے تو رہتے رہو، لیکن اللہ کی قدرت کو یاد رکھو، اللہ کی قدرت کو یاد رکھو۔ جو اللہ کی قدرت کو بھلا دیتا ہے اللہ اس سے رحمتوں کو دور کروا دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویوں کو۔ آج اسلام پر جو غیر مذاہب باطلہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا ہے، آج اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا کہ اسلام نے وہ سب کچھ دیا ہے جو دنیا اسلام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آج جس مذہب کو اٹھا کے دیکھو، اٹھا کر دیکھ لو، لیکن جو مقام چاہے معاشرتی اعتبار سے ہو، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، چاہے عزت و ادب و احترام کے مقام سے ہو، اللہ کے مقدس اسلام نے انسان کو وہ مقام، عورت کو وہ عزت و احترام دیا ہے کہ آج سے صدیوں سال پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو صدیوں سال پہلے ملے گا کہ ایک باپ کو ہوتا تھا کہ بیٹی کی گردن کو دبا کر اس کی زندگی کو چھین لیا کرتا تھا۔ آج سے صدیوں سال کی پہلی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک باپ وہ تھا جو بیٹی کو گھسیٹتا ہوا جنگل میں لے جا کر زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ کیا وہ اسلام کا ماننے والا تھا؟ نہیں، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں تھا۔ جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا وہ اسلام کا ماننے والا نہیں تھا۔ جس نے بیٹیوں کے گلے کو دبایا وہ اسلام کا ماننے والا نہیں تھا۔ جس نے بیٹیوں کو حرام کاری کے لیے چھوڑا وہ اسلام کا ماننے والا نہیں تھا۔ وہ سماج اور تھا کہ جنہوں نے اپنے اوپر اپنی بیٹیوں کو، سماج کی تمام عورتوں کو حلال کر لیا تھا۔ نہ کوئی بیٹی کی عزت تھی، نہ بہن کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بیوی کا خیال تھا۔ جس کو جو ملتا تھا حرام کاری میں ملوث ہوتا تھا۔ لیکن بتا سماج جب آیا ہے تو سماج نے بیٹی کو الگ بتا دیا۔ سماج نے جب آیا ہے، اسلام نے آنے کے بعد میں بیٹی کو الگ مقام دلوایا۔ اسلام کب آیا تو بیوی کو الگ مقام دلوایا۔ اسلام آیا تو ماں کو الگ مقام دلوایا۔ اسلام آیا تو بہن کو الگ مقام دلوایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ کا تم مطالعہ کر رہے ہو، جہاں اس انسانیت کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے بیٹیوں کے مقام کو بھی بڑھایا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے بیٹیوں کے مرتبوں کو اتنا اعلیٰ کر دیا کہ اسلام میں آنے والا نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں خیال کرنا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، جس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، یہ بیٹیاں نہیں ہے بلکہ باپ کے لیے جنت کا سبب ہے، بلکہ ماں کے لیے جنت کا سبب ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ بیٹیاں دفن کرنے کی نہیں ہے بلکہ جو بیٹیوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ میں رکھتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے اللہ اسی کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بیٹیاں تھی۔ اسلام کے آنے سے پہلے کی تاریخ آپ نے سنی اور پڑھی ہوگی کہ لوگوں کے دماغی سماج کے اندر بیٹیوں کی کوئی شان نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ تو آج اس بیٹیوں کی قدر کے باپ کے دل میں کس نے رکھا؟ وہ باپ جس کے دل پر پتھر رہتا تھا، بیٹی کو گھسیٹ کر اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، آج اس باپ کے دل میں سب سے زیادہ اگر پیار ہوتا ہے تو بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ کیا کوئی غیر مذہب آیا تھا؟ کیا کسی مذہب نے بیٹیوں کی حفاظت کی تھی؟ نہیں۔ آج بھی عزتوں پر پردہ رکھتے ہوئے اگر کوئی بیٹیوں کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ مقدس اسلام ہے جو بیٹیوں کو چاہے معاشرتی اعتبار سے ہو، چاہے سماجی اعتبار سے ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ آج دور غازرہ میں
مذاہب باطلہ نے یہ پنگا کھڑا کیا کہ اسلام بیٹیوں پر پابندی لگاتا ہے، اسلام بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھ کر ایک محدود جگہ کو دیتا ہے تاکہ وہ سماج کے باہر نہ جا سکے۔ اگر بیٹی سماج کے باہر نہیں جائے گی تو سماج کا پتہ کیسے چلے گا، دنیا کے خیال کیسے آئیں گے؟ یہ مذہب کے اوپر انگلی اٹھانے والے غیر کہہ رہے ہیں، لیکن تو نے صدیوں سال پہلے نہیں دیکھا تھا کہ جن بیٹیوں نے آزادی کو طلب کیا، جن بیٹیوں نے گھر سے قدموں کو نکالا، تو جن بیٹیوں کے قدم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کبھی ان کی عزت پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی اس کے باپ کی پرورش پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی اس کی ماں کی ممتا پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس حیا کے پردے کو تو زندہ کروانا چاہتا تھا، جس حیا کے پردے کو تو توڑوانا چاہتا تھا، وہ اسلام تھا کہ جس اسلام نے کہا تھا کہ بیٹیاں گھر کے اندر جب تک رہتی ہے اللہ ان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اسلام یہ تھا کہ جب بیٹیاں گھر میں کھیلتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسلام یہ تھا کہ جو قرآن کا سنے رہا ہے کہ جب تمہاری نظریں غیر کی بیٹی پر پڑ جائے تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نظریں چھپا لو، لیکن آج غیر کہہ رہا ہے کہ بیٹیوں کو سماج کے باہر لانا چاہیے، بیٹیوں کو پردے سے دور کرنا چاہیے۔ لیکن آپ بتا قریب ہو کر آج جن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام دیا گیا، آج جن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ میں چھڑوا دیا گیا ہے، آج جن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ میں کھلے بازار میں جن بیٹیوں پر دام لگے ہیں، جن بیٹیوں کے بدنوں کو بیچا گیا ہے، جن بیٹیوں کے بدن کو بیچا گیا، وہ اسلام میں رہنے والی نہیں۔ اسلام تو وہ کہتا ہے کہ جہاں سماج ہوتا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو درس قرآن دے کر پوری دنیا کو چیلنج کر کے بتاؤ کہ بیٹی نہیں ہے بلکہ باپ کی عزت ہوا کرتی ہے، بیٹی نہیں ہوتی ماں کی عزت ہوا کرتی ہے۔ جب یہ سر پر دوپٹہ رکھتی ہے رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں اور بیٹی رخصت گھر سے ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں پروردگار یہ بیٹی ایسی ہے کہ جس نے سماج کو تو نہیں دیکھا، جس نے دنیا کو تو نہیں دیکھا، جس نے کسی کی تربیت کو نہیں پڑھا ہے، لیکن فاطمہ کی سیرت کو پڑھتی ہے، لیکن فاطمہ کی آنچل میں رہتی ہے، فاطمہ کے کردار کو پڑھا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا کہ بیٹی حاضر ہوگی، باپ بھی موجود ہوگا، ماں بھی موجود ہوگی، تو کل قیامت کے دن اللہ اس بیٹی کی بھی بخشش فرما دے گا، اس کے باپ کی بھی بخشش فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک